صل على محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عظم اللہ اجورنا واجورکم. پروردگار عالم سے استدعا ہے کہ جہاں جہاں بھی عزاداری امام حسین علیہ السلام ہو رہی ہے، پروردگار عالم اس میں جان، مال، عزت، آبرو سب کو محفوظ رکھے پروردگار عالم، اور ان کی عزاداری کو جہاں جہاں ہمارے مومنین منا رہے ہیں قبولیت کا درجہ عنایت فرمائے. آج ہمارے اس پیغام جمعہ میں پھر سے ایک مرتبہ، چونکہ ہمارا یہ پروگرام 2 مہینہ 8 دن چلتا ہے، آداب عزاداری کے سلسلے میں گفتگو ہم پہلے پیراگراف میں کریں گے. اس سے گزشتہ بھی ہم نے اس پیراگراف کے اوپر کی تھی، اور اس کے بعد پھر دوسرے پیراگراف میں انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں زیارت عاشورہ کے وہ عظیم ترین نمونے، فوائد جو ہم نے 18 عدد میں سے 3 عدد اب اس سے پہلے بیان کیے تھے، آج انشاءاللہ پھر میں 3-4 عدد بیان کروں گا. اور جو کچھ آڈوبوسفیئر چل رہا ہے اس آڈوبوسفیئر کے لیے دعا کرنے کے لیے گزارش کروں گا. دوستو آئیے سب سے پہلے ہم آداب عزاداری امام حسین علیہ السلام، جو اتنی بڑی نعمت عظمیٰ ہے کہ اس کو منانے کے لیے اللہ اکبر، پوری دنیا سے فرشتے، ملائکہ، حور العین، انبیاء کرام سب کے سب کربلا پہنچتے ہیں. اور کربلا اتنی عظیم ترین جگہ کا نام ہے کہ جب کعبہ نے، بیت اللہ نے فخر کیا کہ میرے جیسا کون، کہ ہمارے طرف لوگ سجدہ کر رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، قیام و قعود کر رہے ہیں، تو آواز آئی کہ اگر تمہارے بنیاد میں اگر کربلا کی مٹی نہیں ڈالی جاتی تو پھر تمہارے طرف کوئی بھی سجدہ نہیں کرتا. تو سجدہ جو ہو رہا ہے صرف اس لیے ہو رہا ہے کہ چونکہ اس کی بنیاد میں، تمہارے کعبے کی بنیاد میں مٹی کربلا کی ڈل گئی ہے. اللہ اکبر، بنیاد لا الہ الا اللہ ہے. جیسے کہ وہ خواجہ اجمیری نے بھی بڑی اچھی بات کہی ہے، حقا کہ بنا لا الہ است حسین. اللہ کی قسم، اگر بنیاد لا الہ الا اللہ کوئی اگر ہے تو اس کا نام حسین علیہ السلام ہے. آئیے آپ دوستو، تو اس عزاداری کے سلسلے میں جس میں مجالسیں جو ہو رہی ہوتی ہیں، اس مجالس میں کوئی معمولی ہستیاں نہیں بلکہ اس کائنات کی علت خلقت کائنات سب آتی ہیں، اور وہ تشریف لاتے ہیں مجالس میں، اور اس گھر کو، اس جگہ کو منور کر دیتے ہیں. تو اس کے کچھ آداب ہیں. تو ان آداب کے سلسلے میں ہم نے اس سے پہلے 7 آداب کا ذکر کیا. آج انشاءاللہ آپ کی خدمت میں اس کے آگے کے آداب کے سلسلے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں. دوستو عزیزو، بہت ضروری ہے کہ جب ہم مجلس میں آئیں تو پہلے جسمانی طور کے اوپر، روحانی طور کے اوپر تیار ہو کر آنا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ آج کل جو معاشرے میں ہمارے ذرا سا ایک غلطی ہو رہی ہے کہ بچوں کو نہیں لے کر آتے. بچوں کو نہیں لے کر آنا ہے. کیوں؟ بچے شرارت کرتے، بچے سننے نہیں دیتے، بچے یہ سب تقریباً جو ہے مثال کو جس کو کہا جائے بہانہ، یا جس کو کہا جائے عرض، یہ سب پیش کیا جاتا ہے. مگر دوستو، ہمیں بھی بچپنے میں لے کے جایا گیا تھا، اور جتنے بھی ہمارے سن و سال کے ہوں گے وہ اس بات کو ضرور قبول کریں گے کہ ہم لوگوں کو لے کے جایا گیا تھا. آج ہمارے اس بچپنے کے جانے کے اثرات آج تک ہمارے جسم میں، ہمارے وجود میں باقی ہیں. اور اگر نہیں لے کر جاتے ہمارے والدین تو پھر جو ہمارے پاس جو امنگ ہے، جو چاہت ہے، جو بے چینی ہے، ویسی اتنی نہیں ہوتی جو آج ہے. تو عزیز و دوستو، اگر ہم اپنے بچوں کو نہیں لے کر جائیں گے تو پھر یہ بچے کہاں سیکھیں گے؟ کہیں دشمن کے ہاتھ نہ لگ جائیں، چونکہ دشمن بڑی محبت کے ساتھ داخل ہوتا ہے ہمارے بچوں کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے، اور اس کے بعد پھر وہ ہمارے اب ٹی وی اور فریج نہیں چوری کرتا، ہمارے ایمان اور ہمارے بچوں کو چوری کر کے نکل جاتا ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ اپنے بچوں کو بھی جناب ساتھ لے کر آئیں. وہاں انتظامات مثال کے طور کے اوپر کروا دیں، جیسے کہ مجلس جو غور سے سنے گا، مجلس کے بعد اس کو انعام دیا جائے گا. اگر اس نے پوائنٹس جتنے مولانا نے بیان کیے ہیں
اگر 100% اگر اس پوائنٹس بیان کیے اچھے طریقے سے تو اس کو یہ انعام ملے گا، سیکنڈ پوزیشن کا انعام یہ ہے، تھرڈ پوزیشن کا انعام یہ ہے۔ اس کے بعد پھر جو بہت چھوٹے بچے ان کو کلر کرنے کے لیے امام حسین کے مثال بیک گراؤنڈ وغیرہ بنا ہوا ہے، اور اس میں خالی کلر کرنا ہے بچوں کو، جو اچھے کلر کریں گے تو لہٰذا وہ مجلس بھی سننے والے جو ہیں وہ مجلس سنے بچے، جو مثال کے طور کے اوپر ہیں ایسے ٹائپ کے تو ان کے لیے ایک انتظام کر دیں تاکہ ان کو مجلس کا جو ایک ایٹماسفیئر کا جو لطف ہے وہ بھی چیز معلوم ہے، بھیڑ بھی یا جانا ان کو نظر آئے، ماتم بھی ان کو نظر آئے، مرثیہ بھی ان کو نظر آئے، اور وہ چیز وہ آبزرو کرتے ہیں بچے۔ اگر ان بچوں کو اپنے گھر پر چھوڑ دیا تو پھر یہ آہستہ آہستہ آنے والے زمانے میں یہ مجالسیں امام بارگاہیں خالی ہو جائیں گی، تو پھر تقریباً جو دشمن ہے ہمارا کامیاب ہو جائے گا، چونکہ ہمارے بچے ہمارے مستقبل ہیں۔ تو ان کو لانے کے لیے مینجمنٹ کی بھی ذمہ داری ہے کہ کوئی سسٹم ایسا کرے تاکہ بچے بھی جناب ضرور آئیں، اور جب بچے آئیں تو ان کو بچہ جیسا سلوک کیا جائے، ان کے ساتھ اچھے انداز سے بات کیا جائے، ان سے اچھے انداز سے پیش آیا جائے، ان کو باقاعدہ اچھی طریقے سے عزت دیا جائے تاکہ مثال کے طور پہ وہ وہاں سے وہ متنفر ہو کے نہ جائیں، بلکہ خود سے وہ بولے کہ ہم کو چلنا ہے روز مجلس میں۔ اب وہ تبرک یا مثال عزت یا مثال کے طور کے اوپر ان کو وہاں پر کسی ایسی دلچسپی کا معاملہ کر دیں تاکہ بچے جناب خود بخود وہاں پر پہنچ سکیں۔ اور اس کے بعد پھر جب آپ جائیں تو بہت چونکہ کہیں بھی رہ رہے ہیں وہاں پر بہت یہ لباس جو کالا جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارا یونیفارم ہو جاتا ہے، یونیفارم ہمارا بہت امپورٹنٹ ہے، اور امام حسین کے گروپ میں ہم اور آپ شامل ہو جاتے ہیں، اور یہ خاص کر کے ہندوستان میں کالا کپڑا جو ہے یہ ہماری ایک پہچان ہے، امام حسین کے چاہنے والوں کے لیے محرم میں ایک پہچان ہے۔ تو بہت سے لوگ ماشاءاللہ سے اب سواری رکھتے ہیں اپنے پاس، چار پہیہ بھی ہے، دو پہیہ بھی ہے، اسکوٹر سے بھی آتے ہیں، مثلا کار سے بھی آتے ہیں، تو اس لیے ضروری ہے کہ ایسی جگہ پارک نہ کریں جس کے سبب سے مثلا لوگوں کو ڈسٹرب ہو یا مثال کے طور پہ ٹرافک کا نظام خراب ہو جائے، جام ہو جائے۔ اب ذرا سوچئے اگر ہم نے کسی نے بھی اگر بیچ میں گاڑی کھڑی کر دی اور لاک کر کے چلے گئے، مثال کے طور کے اوپر کار ہے، اور وہ مجلس کے درمیان میں مولانا سے بولا جا رہا ہے کہ اس گاڑی کا نمبر ہے اور یہ گاڑی بیچ میں کھڑی ہوئی جن صاحب کی بھی ہے وہ ہٹا لیں، تو یہ اتنے دور کی مجلس جو ڈسٹرب ہوئی اور لوگوں کا مائنڈ جو چل رہا تھا وہ اچانک جو چینج ہوا، اور جو اتنی بڑی ٹرافک جو جمع ہو گئی ہے، یہ بتائیے یہ آداب عزاداری میں نہیں آتا۔ ابھی جتنے لوگ مثال کے طور کے اوپر وہاں پر ڈسٹرب ہوئے ہیں وہ سب کے سب یہ بتائیے اہل بیت سے یا عزاداری سے یا ہمارے شیعت سے محبت کریں گے یا مثال کے طور پر متنفر ہوں گے کہ بھئی یہ کیسے لوگ ہیں، یہ کیسی قوم ہے کہ یہ اس بات کو بھی مینرز جو بہت ہی ابتدائی مینرز ہے اس کا خیال نہیں رکھتے۔ تو بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم جناب والا اس چیز کا بہت اچھے طریقے سے خیال رکھیں۔ اور اس کے بعد پھر تیسری اور چوتھی چیز جو ہے جس کا بھی خیال رکھنا ہے عزاداری میں، وہ یہ ہے کہ جو گھروں کی مجلسیں ہو رہی ہیں، فلیٹس وغیرہ میں مجالسیں ہو رہی ہیں، وہاں پر کوشش کریں کہ چونکہ یہ آپ کے اگل بغل میں سب آپ کے مذہب والے نہیں ہیں، تو کل اگر وہ بھی اگر یہ سسٹم چالو کر دیں گے تو آپ کو بھی اذیت ہوگی۔ اس لیے مائکروفون جو ہے آپ کا ساؤنڈ سسٹم جو ہے وہ آپ کے گھر کے اندر تک رہے، اور اتنا ہی رہے جتنی کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں کہ مثال کے طور کے اوپر آپ نے باقاعدہ بہت بڑا ایمپلیفائر لا کے لگا دیا اور مجلس ہو رہی ہے چھوٹے سے گھر میں اور 100 آدمی ہیں یا 50 آدمی ہیں، اور آپ نے ایمپلیفائر ایسا لگایا کہ 1000 آدمی کو مثلا سنانا ہے، تو وہ جو ایک پیغام جانا چاہیے پازیٹیو کا، وہ پازیٹیو کے بجائے نگیٹیو کا پروگرام چلا جائے گا۔ اگل بغل میں جو آپ کے فلیٹس میں جو دوسرے آپ کے نیبرس وغیرہ رہ رہے ہیں ان کو اذیت ہوگی، اور جب ان کو اذیت ہوگی تو وہ شکایت کریں گے، جب شکایت کریں گے تو پھر قانونی طور کے اوپر آپ کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ آپ کسی کو اذیت دیں، تو لہٰذا ہم وہ کام ہی نہ کریں کہ جو یہاں تک معاملہ پہنچے، چونکہ امام حسین کا پیغام جو ہے وہ امن اور آشتی کا ہے، محبت کا ہے، تو لہٰذا اس کا ہمیں بہت خیال رکھنا پڑے گا تاکہ ہم جس وقت بھی ایٹماسفیئر ایسا بنا رہے ہیں
تو کم از کم ایسا رکھیں کہ دوسروں کو کسی کو اذیت نہ ہو پائے. اور اس کے ساتھ ساتھ جب بھی ہم وہاں پر پروگرام رکھیں تو اس ٹائپ سے پروگرام رکھیں تاکہ مثال کے طور کے اوپر اگر نماز کا وقت جس سے شروع ہوگا اس سے 15 منٹ پہلے تمام مجالس زیارت تبرک سب ختم، اس کے بعد آپ کو مسجد میں جانا ہے، مسجد میں نماز پڑھ لیجئے. آپ کو گھر میں نماز پڑھنا ہے تو یہیں پر جانا والا انتظامات کر دیے، سجدگاہ کا انتظام، مثال کے طور پر جنماز کا انتظام. کوشش کریں کہ نماز سے مجلس کو ٹکرائیں نہیں. کوشش کریں کہ یا نماز کے بعد شروع کریں یا نماز سے پہلے شروع کریں. جو اول وقت نماز کا بیچارے پڑھنے والے ہیں، ہماری عزاداری ان کی اول وقت نماز پڑھنے کی چیز ہے کہ آپ کے پاس ٹائم ہے زیادہ تو آپ تھوڑی دیر میں بھی پڑھ سکتے ہیں، مگر ہاں کوشش کریں کہ جو اول وقت نماز پڑھنے والے ہیں ان کے لیے ہم حائل نہ ہو جائیں، ہماری عزاداری حائل نہ ہو جائے. تو اس لیے ایسا سسٹم کریں، ایسا سسٹم مجلس کا لے کر آئیں تاکہ آپ کا یہ تمام معاملہ بالکل اطمینان کے ساتھ اول وقت سے پہلے وہ تمام ہو، تاکہ وہ اگل بغل کے جو لوگ ہیں جو یہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ نماز نہیں پڑھتے یا مثال تو اللہ کو نہیں مانتے، رسول کو نہیں مانتے. اب وہاں پر جو دیکھیں گے باقاعدہ نماز جماعت ہو رہی ہے، لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، وضو کا اہتمام ہے، تو یہ آپ کا پریکٹیکل جو ہے وہ بہت سے جو الزامات ہیں اس کو دور ہونے کا جناب والا کیا بنے گا، سبب بن جائے گا. اور اس کے بعد پھر اس پیراگراف کا آخری جملہ وہ یہ ہے کہ پروگرام جب بھی شروع کریں، چھٹے امام نے بھی یہی فرمایا ہے تو قرآن و اہل بیت رسول چھوڑ کے گئے ہیں. 10 منٹ کی بہترین آواز جو بھی آپ کو قاری مل جائے، سبحان اللہ. اگر نہ ملے تو آج کل ماشاءاللہ یوٹیوب میں ایک سے ایک قاری ہیں. 10 منٹ کی تلاوت، بہت اچھی آواز والے بہترین تلاوت، اپنے بندے مومن شیعہ ماشاءاللہ بہت سے قاری آج کل آ چکے ہیں. تو ایک مرتبہ ان قاریوں کے ذریعے سے 10 منٹ کی تلاوت کا سلسلہ جناب شروع کروائیں، اور شروع کروانے کے بعد جو ہے پھر الحمدللہ اپنی مجلسوں کا سلسلہ شروع کریں، تاکہ اگل بغل کے جو لوگ ہیں جن کے جو کانوں میں یہ بھرا گیا ہے کہ یہ شیعہ جو ہیں وہ قرآن کو نہیں مانتے، یہ 40 پارہ مانتے ہیں اور یہ اس قرآن کو عقیدہ نہیں. اب جو وہ تلاوت سنیں گے اور تلاوت کی آواز کو دیکھیں گے، اگر کوئی تلاوت کرنے والا بہترین آواز کا انشاءاللہ مل جائے، انتظام کرنا چاہیں تو ضرور انتظام ہو سکتا ہے جہاں بھی آپ ہو تو انشاءاللہ. تو یہ ایک عملی طور کے اوپر آپ نے تبلیغ کر دی شیعت کی کہ جو الزامات تھے اس الزامات کو آپ ایک ذریعہ بن جا رہے ہیں الحمدللہ اس بات کو جواب دینے کا. اب زیارت عاشوراء، زیارت عاشوراء الحمدللہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر کوئی صدق دل سے کوئی چیز جو بہت ضروری ہے اس کی مانگے، 40 دن کا سلسلہ شروع کرے تو الحمدللہ یہ اول محرم سے شروع کر لے یا 10 محرم سے شروع کرے، چہلم پر جا کے تمام کرے، ہر روز زیارت عاشوراء پڑھے، جس کو کہتے ہیں 40 دن کا چلہ. جو بھی منت ہے، مراد ہے، بہت سی روایتوں میں ہے کہ 40 دن کے چلے سے جا کہ ایک مرتبہ بھی اگر صدق دل سے اگر ہم پڑھیں گے تو میرے مولا عنایت کر دیں گے. مگر ہاں اسی بہانے سے 40 دن قریب ہونے کا موقع ملے گا زیارت عاشوراء سے تو انشاءاللہ کیا کہنا. خوش نصیب ہے وہ لوگ جو زیارت عاشوراء کے عادی ہیں. بہت سے ایسے واقعات ہیں جس میں سے ایک واقعہ آپ کو بتاتے ہیں کہ یس میں ایک قبر ہے جو اس کو بہت محترم جناب اس قبر کو سمجھتے ہیں، فاطمہ آہنگر اس حداد نام ہے. اور جب اس کو دفن کیا گیا ہے تو اس قبرستان کے جو بہت سے اور جو مدفون تھے خواب میں آئے، آ کے بتایا کہ ہم لوگ بہت پرابلم میں تھے، مگر یہ جو کل محترمہ دفن ہوئی ان کا نام یہ ہے، ان کے دفن ہونے کے سوچ سے اس پورے قبرستان سے عذاب ہٹا لیا گیا ہے، کوئی پرابلم میں نہیں ہے. کہا کیوں؟ کہا کہ نہیں پتہ یہ مومنہ کتنی زبردست تھی کہ کل 3 مرتبہ امام حسین آئے ہیں ان سے ملنے کے لیے. ان لوگوں نے جا کے ان کے گھر سے معلومات کیا کہ بھائی یہ محترمہ کیا کرتی تھی،
تو کہا کہ ہر روز زیارت عاشورہ کی تلاوت کرتی تھی. الحمدللہ ان کو یہ تحفہ ملا. تو اس دنیا میں چانس ہے، موقع ہے، زیارت عاشورہ جناب پڑھنے کی عادی بن جائیں تو پھر اس کا تحفہ جناب والا آپ کو بہت کامیابی کی طرف لے کر جائے گا. زیارت عاشورہ میں ہم نے آپ کی خدمت میں بہت 3 عدد فائدے بتائے تھے. 18 عدد میں سے آج میں چوتھا فائدہ جناب بتانے جا رہا ہوں کہ زیارت عاشورہ میں وہ چیزیں مانگ لی گئی ہیں کہ جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، تصور بھی نہیں کر سکتے. اور یہ تحفہ ہے مومنین کے لیے، جس کو حدیث قدسی کہتے ہیں. یہ عرش الہی سے آیا ہے، چھٹے امام نے فرمایا ہے اور علامہ مجلسی نے بھی اپنی کتاب میں لکھا. اللہم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد. آپ دیکھیں کیا مانگ رہے ہیں. اے پروردگار عالم، اللہم اجعل، اے پروردگار قرار دے میری حیات کو حیات محمد و آل محمد. یعنی جو محمد و آل محمد علیہ السلام کو جو اتنے رتبہ دیا ہے، ہمیں اس رتبے کے اندر میں چاہے خادم ہونے کے اعتبار سے ہو، وہ حیات عنایت فرما دے، وہ آبرو ہمیں عنایت فرما دے. آپ نے دیکھا وہ چیزیں مانگ لی ہیں زیارت عاشورہ کے اندر میں ہم نے کہ جس کو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں. اس کے بعد پھر دوسری چیز وَمَمَاتِي مَمَاتَ محمد و آل محمد. جتنے بھی 13 معصومین اس دنیا سے جو گئے ہیں، سب کے سب شہادت کے ہم نے شہادت مانگی ہے، جو اس دنیا کی سب سے بڑی کامیابی کا راز شہادت کے اندر میں چھپا ہوا ہے. جب مولا متقیان کو ضربت لگی ہے تو انہوں نے یہی کہا تھا فزت برب الکعبہ، کعبے کی رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا. جو آل محمد کو تحفہ ملا ہے اس دنیا میں شہادت کا، دین کو بچاتے ہوئے، توحید کو بچاتے ہوئے، امامت و رسالت کو بچاتے ہوئے، قرآن کو بچاتے ہوئے، کعبے کو بچاتے ہوئے جو انہوں نے قربانی دی ہے، اس قربانی کے سلسلے سے اپنے آپ میں ہم نے زیارت عاشورہ میں جو ان کو جس انداز سے تو نے دیا ہے نا تحفہ موت کا، مماتی ممات محمد و آل محمد. اس کے بعد پھر تیسرا تحفہ جو بہت بڑا تحفہ ہے، ان یبلغنی مقام المحمود. مقام محمود نماز شب کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے. اس زیارت عاشورہ کے اندر میں پڑھنے والے کو مقام محمود، بہت بڑا مقام، جہاں پر مقام شفاعت ہے. مقام شفاعت یعنی کیا مطلب؟ مقام محمود وہ ہے کہ جو شفاعت کرنے والوں میں شامل ہو جائے گا. مقام محمود اس کو کہتے ہیں کہ محشر کے میدان میں اس کو بھی کچھ اتھارٹی دی جائے گی، جاؤ تم جیسے 100 آدمی کی شفاعت کر سکتے ہو، 1000 آدمی کی شفاعت کر سکتے ہو. جیسے علماء کے لیے ہے کہ ان کو اگر انہوں نے ماشاء اللہ سے کامیابی کے ساتھ زندگی گزاری ہے تو 80 آدمی کی شفاعت کرنے کی اجازت دی جائے گی. تو اگر کوئی ریگولر پڑھنے کا عادی اگر بن جائے تو اس کو مقام محمود عنایت کیا جائے گا، اور وہ زیارت عاشورہ میں مانگ رہا ہے. تو زن گرامی، زن محترم، یہ عظیم ترین تحفہ ہمیں ملتا ہے. کس میں ملتا ہے کہ اگر ہم نے زیارت عاشورہ کا ورد رکھا تو یہ تحفے سے ہم اور آپ ہمکنار ہو جائیں گے. تو انشاءاللہ زیارت عاشورہ کو اس ماہ محرم میں پڑھنے کی کوشش کریں، اپنی دنیا بھی سنوار لیں، آخرت بھی سنوار لیں. خصوصیت کے ساتھ ان ایام میں جہاں پر ہمارے شیعہ برسر پیکار ہیں، ان کی حفاظت کے لیے، ان کی کامیابی کے لیے، دشمنان کی نابودی کے لیے یہ جناب بہت ضروری ہے کہ ہم ان کو دعا میں یاد رکھیں. تو اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.